بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی اصغر صاحب عطاری دامہ برکاتہم عالیہ آپ کی اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ بڑے مضبوط ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مفتی صاحب ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ جو ویڈیو ہے میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر تو علماء سن رہے ہیں تب اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، خطباء سن رہے ہیں، علماء یا طلباء سن رہے ہیں، یا پھر عوام الناس میں سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ اور سن رہا ہے، اس ویڈیو کو آپ لازمی مکمل سنیے گا، دیکھیے گا، اور وہ بھی توجہ کے ساتھ۔ آج مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کئیوں کے قبلے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے درست ہو جائیں گے۔ یہ جو لبرلزم کو سننے والی ہمیں ایک عجیب و غریب سی اور بری عادت پڑ چکی ہے، جو دین سے دور بیٹھا ہوا ہے، جس نے آج تک ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گزارا، وہ بندہ ایک اپنی تشریح کر رہا ہے قرآن و حدیث کی، اور قرآن کا ترجمہ اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ اس زاویے اور حوالے سے آج کی یہ جو گفتگو ہے آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے انتہائی مفید رہے گی، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا یہ ناقص خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ والی گفتگو آپ پہلی مرتبہ سنیں، کیونکہ انتہائی جاندار اور شاندار قبلہ حضرت نے مدلل گفتگو فرمائی ہے۔ آپ سب سے پہلے ذرا ویڈیو دیکھ لیں، سن لیں، حضرت کی گفتگو سن لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی بات ویڈیو کے بات کرتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو ہم کس طرح کلیئر کریں؟ ایک بہت بڑا یہ لوگوں کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے ہدایت بھی ملتی ہے، قرآن پڑھ کے لوگ گمراہیت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک زمین ہے، اس زمین پر بارش کا پانی پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کو مبارک پانی قرار دیا ہے، لیکن ایک زمین میں پڑا، اس کی زرخیزی میں اضافہ ہو گیا، جی، بیج ڈالا، فصل اگائی، جی، اور ایک زمین ہے کلر والی، جی، سیم زدہ، دلدلی زمین۔ جب یہ پانی اس زمین میں پڑے گا، پہلے تھوڑی بہت سوکھی ہوگی، جی، پانی پڑنے کے بعد اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ صحیح، پانی تو مبارک ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو دل ہے، جی، اس دل کے اندر اگر کجی ہے، کجی، فطور ہے، اس دل کے اندر نحوست طاری ہو چکی ہے، من مانی طاری ہو چکی ہے۔ ایک بندہ تھا فیضی، اکبر بادشاہ کا درباری مولوی تھا، فن اتنا تھا کہ اس نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی بغیر نقطوں کے۔ اچھا، اس تفسیر میں ایک بھی نقطہ نہیں۔ آسان تھوڑی ہے، ایک لائن آپ نہیں بنا سکتے، ایسے ہی ہے، مطلب عام آدمی بہت پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، بہت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، جی، لیکن اس کی عقل پر فطور پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ رہنے والا تھا راجستھان کا، ناگور کا۔ صحیح، وہاں کچھ علماء سے اس کی ٹسل تھی، اکبر کے دربار میں پہنچا، اس کو جگہ ملی، اس نے اکبر کو ورگلایا، دین اکبری کی طرف راغب کرنے والا یہی فیضی تھا۔ اکبر بے دین ہو گیا اور اس کے دماغ پر فطور طاری ہو گیا، اور کہتے ہیں نا کہ الناس علی دین الملوک۔ اگر بادشاہ کے اوپر فطور اتر آئے، حکمران اگر خراب ہو جائیں تو پھر لوگوں میں خرابی بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے خرابی۔ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکبر کی اس بے دینی کا مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر، آج مجدد الف ثانی کا نام تو موجود ہے، فیضی کو کوئی نہیں جانتا، فیضی کوئی نہیں جانتا، اس کی تفسیر کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ آج قرآن کا علم جاننے کے باوجود وہ گمراہ ہوا، گمراہ ہو گئے، کیونکہ اس کے دل میں کجی تھی۔ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، علم بھی کیسا کہ بغیر نقطوں کے تفسیر لکھی اس نے، لیکن آج کسی کے لائبریری میں اس کی لکھی ہوئی تفسیر موجود نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ یقیناً سماعت کی ہوگی۔ اب ضرورت تو نہیں ہے کہ اس پر مزید کوئی تبصرہ کیا جائے، کوئی بات کی جائے، کیونکہ حضرت نے مختصر وقت میں انتہائی مدلل اور شاندار اور جاندار گفتگو جو ہے وہ فرمائی ہے۔ یقیناً رزلٹ نکالنے والوں نے بڑا اچھا رزلٹ نکالا ہوگا، اخذ کرنے والوں نے بہت کچھ اخذ کیا ہوگا۔ یہاں پر بس میں ایک بات مزید کہنا چاہوں گا، وہ مجھے یاد آ رہا ہے، سنا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کریم کی رحمت برس رہی ہو، ایک بندے نے پیالہ جو ہے وہ سیدھا رکھا ہو، ایک بندے نے پیالہ الٹ رکھا ہو، تو بھرے گا اس کا جس کا پیالہ سیدھا ہوگا۔ جس کا پیالہ ہی الٹ تھا وہ بندہ بعد میں چیختا رہے، میرا پیالہ نہیں بھرا، میرا پیالہ نہیں بھرا، میرا پیالہ نہیں بھرا، تو بھائی تم نے اپنا پیالہ سیدھا ہی کب کیا ہے؟ آج کے اس دور میں یہ جو جتنے بھی جراثیم ہیں، لبرل طبقہ جو ہے، جن میں یہ سر فہرست مرزا انجینئر ہے، آپ اس کی گفتگو اٹھا لیں، اولیاء کرام کے حوالے سے، علماء کرام کے حوالے سے، بزرگان دین کے حوالے سے، اصحاب رسول کے حوالے سے، اہل بیت رسول کے حوالے سے، یہ بندہ حسد اور بغض کا مارا ہے، کینے کی آگ میں جل رہا ہے، اس کا پیالہ اس نے کبھی سیدھا کیا ہی نہیں ہے، اور نہ اس کا پیالہ کبھی بھرا ہے۔ یقین کیجئے جو ہمارے بزرگوں نے دین ہم تک پہنچایا، جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، صدیوں سے جو دین ہم تک چلتا آ رہا ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے
یقین کیجئے کہ بندہ اس پر غور سے سن کر عمل کرنے والا ہو تو قرآن و حدیث کا نور دل میں پیدا ہوگا، اس کی معرفت نصیب ہوگی۔ لیکن جب سینے میں دل میں کجی ہوگی، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے، یہ بالخصوص مرزا انجینئر ہو گیا یا ساحل ادیم ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی معرفت سے آشنا ہی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے بڑے دور تک ہے۔ ستم اور دکھ اور افسوس والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے، جتنا بھی یہ لبرل طبقہ ہے، ان سے دین کون سیکھ رہا ہے؟ یہ جتنے بھی پینٹ بابو ہیں، یعنی کہ بالخصوص یہ کالجز کے جو طلباء ہیں، یونیورسٹیوں کے طلباء ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے دین مل جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیس بک کھولیں تو ہمارے سامنے دین آ جائے، ہم یوٹیوب کھولیں تو ہمارے سامنے دین آ جائے۔ یعنی کہ ہم ان لوگوں سے دین سیکھنا پسند ہی نہیں کر رہے کہ جو سال ہر سال سے دین سیکھ رہے ہیں اور سال ہر سال سے دین پڑھا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے دین لیا جا رہا ہے کہ جو ایک دن کے لیے بھی دین سیکھنے کے لیے کسی جگہ پر نہیں گئے۔ ان پڑھ اور جاہل قسم کے بندے ہیں جن کو استدلال فاسد کرنے کی بڑی بری عادت لگی ہوئی ہے۔ وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اوپر سے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا ہوتا، پھر اگر جیسے تیسے کر کے پڑھتے ہیں تو ترجمہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں، پھر جو استدلال کرتے ہیں وہ استدلال فاسد ہوتا ہے۔ ان کے معنی اور مفہوم تروڑ مروڑ کے گول مول کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر بعد میں کہنے والے کہتے ہیں نا فرقہ واریت تو بڑی ہوگی۔ تو بھائی یہ ایسے ہی ہونی ہے فرقہ واریت۔ جب 2 نمبر مصری آ جائے مکان بنانے کے لیے عمارتیں تو گریں گی۔ جب 1 نمبر مصری کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اچھے ٹھیکیدار کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، جو قابل ہے، جو تجربہ کار ہے، جس کے کئی سال لگ گئے یہ کام سیکھنے میں، سکھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، جب ہم نے ان کو چھوڑنا ہے، اڈے سے مستری لے کر آنے تو عمارتیں تو گریں گی، بنیادیں تو کمزور ہوں گی۔ تو جب ہم نے دین ہی ان لوگوں سے سیکھ لیا ہے کہ جو دین کبھی پڑھے ہی نہیں ہے، تو ہماری حالت تو یہ ہوگی نا کہ دل میں پھر کچی ہونی ہے، دل میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، اور اسی کی آگ میں یہ لبرل طبقہ جو ہے آج تک جو ہے وہ جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، مر رہا ہے، انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا بھی سنورے، ہماری قبر بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، تو یقین کیجئے یہ دعوت اسلامی بہترین اور خوبصورت پلیٹ فارم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک نابالغ بچے سے لے کر ایک بوڑھے آدمی تک دعوت اسلامی ہر کسی کی تربیت کر رہی ہے۔ جو ضروری مسائل ہیں ان کو سکھائے جا رہے ہیں، ان کو ادب و احترام سکھائے جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی عاشق بھی بنا رہی ہے اور عالم بھی بنا رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا، اہل بیت اطہار کا، اصحاب رسول کا، اولاد رسول کا، ازواج رسول کا، اولیاء اکرام کا، علماء اکرام کا، یہ با ادب بھی بنا رہے ہیں اور ان کا عاشق بھی بنا رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے دین کو سکھا کر حضور کے دین کا سپاہی بھی بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے یقین کیجئے بہت ہی انمول، اور یوں کہہ لیجیے کہ ہیرے جواہرات یہ بھی بہت نیچے رہ جاتے ہیں۔ یہ اتنا زبردست اور خوبصورت پلیٹ فارم ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا، قبر و آخرت بہتر ہو جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم سے، تو یہ دعوت اسلامی بہترین پلیٹ فارم ہے۔ دعوت اسلامی کو سنیے گا، ان کے علماء، ان کے مفتیان کرام کو سنیے گا، اور اگر کوئی مسائل درپیش ہوں، حل نہ ہو رہے ہوں، تو آئیے دارالافتاء، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ آن لائن پوچھنا چاہے تو آن لائن آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں، دین سیکھنا چاہیں، مدارس میں جا کر سیکھنا چاہیں، آن لائن پڑھانا چاہیں، یعنی کہ پہلے پڑھنا، پھر اگر آپ قابل ہو گئے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی تو پڑھانے والے بھی آپ بن جائیں گے۔ ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، یقین کیجیے آپ کی دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ پھر جنت جو ہے وہ تو پھر ہے ہی، سبحان اللہ، وہ تو جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کیسی جنت ہے، اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ کہ بلا امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے، اور امیر اہل سنت سرکار اعلی حضرت کے پیچھے پیچھے، سرکار اعلی حضرت سرکار غوث اعظم کے پیچھے پیچھے، اور یہ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں یہ اہل بیت رسول اور اصحاب رسول کے پیچھے پیچھے، اور سارے سرکار دو عالم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اکرام کی، اصحاب رسول کی، ازواج رسول کی، اور اہل بیت رسول کی، انبیاء علیہ السلام کی محبت و مودت نصیب فرمائے، اور حق کو پہچان کر، حق کو سمجھ کر اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ اپنی رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔